जिस इंसान ने भी वक्त को समझकर अपनी ज़िंदगी को प्लान किया, अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान किया, अपने मामलाते ज़िंदगी को प्लान किया, वो हमेशा ही तरक्की पाए। जो वक्त को ज़ाया करेगा, वक्त उसे ज़रूर ज़ाया करता है, पता नहीं चलने देता, लेकिन ये साइलेंट टाइप की पेनल्टीज ह्यूमन नेचर पर इम्पोज करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2026 के 12 महीने और हर स्टार पर उसका क्या क्या असर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से नया साल आपको बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए नई राहें खोले, नया साल आपके लिए नए सहूलियात ज़िंदगी पैदा करे। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। मामला ये है कि जिस इंसान ने भी वक्त को समझकर अपनी ज़िंदगी को प्लान किया, अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान किया, अपने मामलाते ज़िंदगी को प्लान किया, वो हमेशा ही तरक्की पाए। एक बात बड़ी मशहूर है, नफीसुद्दीन नफीसी साहब ने ये कहा था कि जो वक्त को ज़ाया करेगा, वक्त उसे ज़रूर ज़ाया करता है, पता नहीं चलने देता, लेकिन ये साइलेंट टाइप की पेनल्टीज ह्यूमन नेचर पर इम्पोज करता है। एक सादा सी मिसाल देकर मैं वक्त की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करता हूँ एंड देन फिर 2026 में जो मेरे प्रोफेशनल एनालिसिस हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर किसी किसान को टाइम बिहेवियर का अंदाज़ा ना हो और वो गंदम सर्दियों में बो दे, जबकि गंदम को पकने के लिए गर्म हवाओं की, लू टाइप की हवाओं की ज़रूरत होती है, तो इसका वाज़े मतलब हुआ कि सर्दियों में उसकी फसल पकेगी नहीं और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इसी तरह एक आइस फैक्ट्री वाला अगर अपनी आइस फैक्ट्री सर्दियों में शुरू करे तो यकीन मानिए कि उसकी जो जितनी भी आइस प्रोडक्शन है वो वेस्ट होती रहेगी, क्योंकि वो टाइम आइस सेलिंग के लिए, आइस प्रोजेक्ट्स के लिए मुनासिब नहीं था। अगर किसान को पता हो कि गर्मियों में ही गंदम पकेगी और वो गर्मियों में ही काश्त करे तो वो तरक्की पाएगा, आसान नहीं पाएगा। नेचुरल फ्लो, बिहेवियर ऑफ टाइम और उसकी मेहनत, तीनों चीज़ें एक ही लाइन पर आ जाएंगी और उसकी कामयाबी तय है। एंड इसी तरह आइस फैक्ट्री वाला भी अगर अपनी गर्मियों के सीज़न में आइस फैक्ट्री ऑन करे तो उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट उसे फेवर करेगी, लोगों को नीड होगी और उसकी आइस फैक्ट्री फुल चलेगी। ये दोनों चीज़ें टाइम पर डिपेंड करती हैं। और इसी तरह दीगर अक़साम में ज़िंदगी के कई काम हैं जिनका वक्त से गहरा ताल्लुक़ होता है। आप इस बात की अहमियत को खुद जानते हैं। जो आपके बिजनेसेस हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके इमोशंस हैं। अब तो मेडिकल साइंसेस भी ये बात डिफाइन करती है कि सर्दियों में एंग्जाइटी फिट्स ज़्यादा आते हैं, गर्मियों में कम हो जाते हैं। सो टाइम बिहेवियर, ख़िज़ां हो, बहार हो, अरूज हो, ज़वाल हो, गर्मी, सर्दी, सुबह, शाम, रात, ये सब अपनी अहमियत रखते हैं। एंड दीज आर ऑल टाइम बिहेवियर्स। इन टाइम बिहेवियर्स को एस्ट्रोलॉजी ने भी बहुत समझा एंड फिर एस्ट्रोलॉजी ने अपने अल्फाज में इसे बयान किया। कभी रेट्रोग्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कभी बैड पैचेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कभी रॉन्ग पोजीशन, कभी साढ़सती, कभी लो, कभी एग्जॉल्टेड, कभी बेनिफिक, ये सब चीज़ें। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं हर स्टार के लिए जो गोल्डन सीजन्स हैं 2026 में उसका जिक्र करूं और वो गोल्डन सीज़न उन्हें किन सेक्टर्स में फ़ायदा दे सकते हैं वो बयान करूं। अभी छोटी सी 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका अगर आपको अंदाज़ा होगा तो आप अच्छे अंदाज से अपने आप को परफॉर्म कर सकेंगे। ये टेक्निकल बातें हैं, पूरा साल आपके काम आएंगी, मैं बयान करता हूँ। मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। पहली रेट्रोग्रेशन उसकी 26 जनवरी को शुरू होगी। इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि माइंड स्किल्स वाला प्लैनेट स्लो होगा 26 फरवरी को। दूसरी दफ़ा वो 3 महीनों के बाद फिर रेट्रोग्रेड होगा एंड वो 29 जून होगा।
एंड आखिरी दफ़ा वो रेट्रोग्रेड होगा 24 अक्टूबर को। तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 3 फेजेस में 3 डेट्स पर होंगे, फरवरी की 26, 29 जून एंड 24 अक्टूबर। अगर आप ये बात जहन में रखें तो इन सीजन्स में डॉक्यूमेंटेशन, एग्ज़ाम्स, कमिटमेंट्स, राइटिंग एग्रीमेंट्स, कानूनी पेचीदगियों से आपको अवॉइड करना चाहिए। वीनस इस साल सिर्फ एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और वो भी अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 14 नवंबर तक वो सीधा भी हो जाएगा। तो जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो इमोशनल साइड सिंक करती है, रिलेशनशिप में थोड़ी कमज़ोरी आती है, बंदा ज़रा अवॉइडिंग बिहेवियर्स फील करने लगता है एंड लव लाइफ भी डिक्रीज़ होती है। मज़े की बात यह है कि मार्स इस पूरे साल में रेट्रोग्रेड नहीं है, अगले साल पहले ही महीने रेट्रोग्रेड हो जाएगा, बट जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2026 ईयर में कोई भी रेट्रोग्रेशन मार्स की फेस नहीं करेगा। सो इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ कंपटीशन, एनर्जीज, फिजिकल स्टैमिना एंड इवन मस्कुलर एबिलिटीज़। जुपिटर इस साल अभी 2025 से ही रेट्रोग्रेड चल रहा है और ये अप्रॉक्सीमेटली 11 मार्च को डायरेक्ट हो जाएगा। एंड देन यू गेट एनहेंसमेंट, then you get the powerful knowledge, then you get some powerful expansions, some big vision. So Jupiter अर्ली सीजन में पहले क्वार्टर में ही डायरेक्ट होकर तकरीबन सब स्टार्स को बहुत फेवर देगा। सैटर्न इस साल 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा 2026 में। तो इसका मतलब ये है कि सैटर्न अभी डायरेक्ट है और जब तक ये डायरेक्ट है और जिन स्टार्स के लिए ये पॉजिटिव है वो 26 जुलाई तक तो बड़े पॉजिटिव चलेंगे, विद देयर माइंड स्किल्स, विद देयर प्लानिंग्स, विद देयर IQ, विद देयर इंटेलिजेंट कोशेंट, विद देयर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, विद देयर जॉब्स, विद देयर बिजनेसेस, वो बड़ा ग्रो करेंगे। बट फिर जब सैटर्न 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा तो जो लोग अरूज पर थे डायरेक्ट होने की शक्ल में वो फिर थोड़े स्लो होंगे, और जो लोग डायरेक्ट सैटर्न की वजह से जवाल में थे फिर वो उभरना शुरू होंगे। तो इसके 2 फेज़ हैं। एंड लास्टली इस साल 4 ग्रहण होंगे, एंड अब इसे फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, इन माय कैलकुलेशन 4 ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। 2 सूरज ग्रहण हैं एंड 2 चांद ग्रहण हैं। ये टोटल लॉन्ग टर्म प्लैनेट एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के अरूज और जवाल के कुछ डेट्स थी जो मैंने बयान कर दी। अब हर स्टार को इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस पर थोड़ी तफसील बयान करता हूँ शॉर्ट वे में, ताकि आप 2026 को अच्छे अंदाज से समझकर अपनी नेचर के मुताबिक सही डिसीजन लेते हुए तरक्की की तरफ गामजन हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बयान की जा सकती हैं बट उसका इंडिविजुअल असर कम होता है, कंबाइन असर ज़रा ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ बयान की उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर सारे एरीज़ पर होने के चांसेस होंगे, मगर अगर कोई इंडिविजुअल एरीज़, इंडिविजुअल टॉरस, इंडिविजुअल जेमिनी अपने लिए अलग से किसी डिसीजन के बारे में सोचना चाहता है, प्लान करना चाहता है, तो उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ ही जाना चाहिए। ये ओवरव्यू है, ये इनफिरादी स्टार्स के लिए नहीं है। ओवरव्यूज़ फॉर ऑल एरीज़, ओवरव्यू फॉर ऑल टॉरियन, ओवरव्यू फॉर ऑल स्टार्स, बट इंडिविजुअल्स को अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से चीज़ें पता चल सके। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम जिससे आपकी पर्सनालिटी, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, मूड, इमोशंस, कैरियर, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, फिज़िकल हेल्थ, इन सब चीज़ों का पता चलता है। अगर 2026 की कैलकुलेशन इब्तिदा में ही करा ली जाए तो आपको ये ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि आप किस सीज़न में ग्रो करेंगे। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है दोस्तों। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक छोटा सा व्हाट्सएप शॉर्ट मैसेज अगर आप भेजें कि आपको अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। अब आते हैं
جو ایریز کے ساتھ اچھے دن کون سے ہیں، ٹورس کے ساتھ ہیں، ان کی تفصیل، اینڈ پھر جو بیڈ پیچز ہیں اسے کیسے کور کرنا ہے اس کی ریمیڈیز بھی میں ویڈیو کے اینڈ پر دے دوں گا. سو ایریز 2026 آپ کے لیے کئی طرح سے نئے راستے کھولنے کے لیے تیار ہے. سورج اور مرکری ابتدائی کوارٹر میں ہی، پہلے ہی 3 مہینوں میں آپ کے لیے زیادہ آسان رستے، آپ کی ویزیبلٹی ٹو گریب یور سکسیسز، آپ کی آئیڈینٹی کہ آپ ہیں کیا چیز، آپ کے ڈیسیجن پاور، آپ کے فیصلوں میں سے دوہری سوچ کا خاتمہ آپ کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز انہیں کریٹ کرے گا. دوسرے کوارٹر میں آپ کے لیے جوپیٹر ڈائریکٹ ہو چکا ہوگا، اینڈ اس ڈائریکٹ کنیکشن سے آپ کی زندگی کے تمام ہی سیکٹرز میں ایکسپینشن، بڑھوتری، گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. آن دا بیس آف یور نالج، آن دا بیس آف یور لکی فیکٹر، آن دا بیس آف یور گراؤنڈ ایفرٹس اینڈ آن دا بیس آف یور گروپ ایکٹیویٹیز. اینڈ لاسٹلی سیٹرن جب ریٹروگریڈ ہو جائے گا ان دا منتھ آف جولائی، دین یو آر آن یور میکسیمم. So Aries feel the powerful phase in the month of July. اس میں چھوٹے پلانٹس ریٹروگریڈ ہوں گے، گرہن آئیں گے، لیکن آپ جولائی کے مہینے سے اپنی ٹیک آف پوزیشن پر ہوں گے. اینڈ اس سے پہلے آپ نے جو مومنٹم آف سکسیس کریٹ کیا ہوگا، جو ڈیسیجنز لیے ہوں گے، جو بیسز بنائے ہوں گے، وہ آبویسلی گرو کریں گے. سو پہلے 3 مہینوں میں اچھے فیصلے کیجئے، دوسرے کوارٹر میں اپنی خوش بختی اور نالج کو استعمال کیجئے، اینڈ تیسرے کوارٹر میں آپ کے لیے آٹومیٹکلی فصل بہار شروع ہو جائے گی، اینڈ آپ کی کامیابیوں کے معاملات آسان اور لمبے چلیں گے. کچھ کمپلیکیشنز آئیں، جیسے سیٹرن کے پہلے 6-7 مہینے آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹربلز دینا، اس کو اوور کم کرنے کے لیے میں اینڈ پر آپ کو ریمیڈیز دے دوں گا. بلکہ ابھی بیان کر دیتا ہوں، بلو سفائر ایک ایسا سٹون ہے جس کی کیمیکل پراپرٹیز آپ کے اندر ٹائم بیہیویئر، سیٹرن سینسٹیوٹی، اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، ورک اسٹیمنا، ویکنیسز، انہیں ریکور کرنے کے لیے کافی ہے. بلو سفائر 8 سے 10 کیرٹ پہننا آپ کے لیے مفید رہے گا ایریز. اب آتے ہیں ٹورینز کی طرف. ٹورینز کو اس سال کیا کیا چیزیں میسر ہیں اس کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں. پلانٹری پوزیشنز ٹورین آپ کے لیے اس سال کم از کم 6 ایسے سیکٹرز ہیں جنہیں آسان کر رہی ہے مختلف ادوار میں. جیسے پہلے 3 مہینوں میں آپ کے لیے سن، مرکری، وینس اینڈ چاند، ان کی پوزیشن آپ کی مائنڈ اسکلز کو پاورفل رکھے گی. آپ اچھی پریزنٹیشنز دے سکیں گے، اچھی پلاننگز کر سکیں گے، پلاننگز میں ایکوریسی ہوگی، ایگزیکٹونیس ہوگا، افیکٹونیس ہوگا، فاسٹ اینڈ ریلائبل پلانز ہوں گے، اینڈ کریٹیوٹی بڑھے گی. ان کریٹیو اسکلز میں آپ کے لیے پی آر کا اضافہ، پرسنل کنیکشنز اینڈ پبلک کنیکشنز اینڈ پرسنل کنیکشن، دونوں کنیکشنز انکریز کریں گے. باسز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ یہ بڑھیں گے. اینڈ آپ کا 9th ہاؤس اس پورے سال بڑا رول ادا کرے گا. 9th ہاؤس از اے ہاؤس آف ہائر ایجوکیشن، 9th ہاؤس از اے ہاؤس آف اسپرچول پیس، 9th house is a house of traveling. It is a house of strong planning. So اس کا بڑا رول رہنے والا ہے 2026 میں. So ایسے تمام ٹورینز جو ابھی نئی چیزوں میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، مطلب وہ 25 سے 30 سال کے ایج گروپ میں ہیں، انہوں نے ابھی تعلیم ختم کی ہے یا تعلیم ختم کرنے کے ایج پر ہیں، پریکٹیکل لائف انہوں نے شروع کرنی ہے، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز لینے ہیں، بزنس سٹارٹ کرنا ہے، جابز کرنی ہے، یا پھر کسی قسم کی ہائی اتھارٹیز کے ساتھ مرج ہونا ہے، یا خود ہائی اتھارٹیز حاصل کرنی ہے. تو یہ سال آپ کے لیے بہت سود مند اینڈ لکی ثابت ہونے والا ہے. لیکن اصل امپیکٹ آپ
24 जुलाई के बाद ही देखेंगे जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उससे पहले सैटर्न मुख्तलिफ अंदाज से आपको थोड़ा डिले, थोड़ा सेंसिटिव, with the lack of rewards, with the delay of rewards, with the sensitive emotions, इस तरह की कुछ फीलिंग्स देगा। ऐसी फीलिंग्स जो आपको आपके मिशन से हटाए, ऐसी फीलिंग्स जिसमें आप सही अंदाज से समरात हासिल ना कर सकें, उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह की ट्रबल्स, उस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एमरल्ड एक बेहतरीन स्टोन साबित होने वाला है। अगर आप 4 कैरेट का एक प्रीमियम क्वालिटी का एमरल्ड यूज़ करना शुरू कर दें तो 2026 के जो अरूज के सीज़न हैं वो डबल स्ट्रेंथ में आपको फ़ायदा देंगे, और जो एवरेज या जर्नल या ब्लो जर्नल सीजन्स हैं वो भी हाई एंड रिस्पॉन्सेस जनरेट करना शुरू कर देंगे, चाहे सैटर्न मुखालफत में जाए, चाहे एक्लिप्सेस आएँ, चाहे रेट्रोग्रेशंस आएँ, बट यू विल बी स्मूथ in your time behavior and all ingredients of success will be available for your big successes. So Taurians, आपके लिए पहला फ़ायदा ट्रैवलिंग, दूसरा फ़ायदा हाई टाइप ऑफ लक फैक्टर, तीसरा फ़ायदा स्पिरिचुअल ग्रोथ, चौथा फ़ायदा टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़, पांचवा फ़ायदा हायर स्टडीज़, छठा फ़ायदा आपकी रिस्पेक्ट, सातवां फ़ायदा आपकी मैनेजमेंट एंड आठवां फ़ायदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हेंसमेंट की शक्ल में 2026 में विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्लो ऑफ टाइम के साथ ही आपको मिलता रहेगा। ये नेमतें हैं टॉरियंस, आप नहीं ला सकते थे, हुकूमतें आपको ये ऑफ़र नहीं कर सकती। ये सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो वक्त को फेर फेर के आपकी ज़िंदगी में इंटर करती है। कभी दिन तलू करती है, कभी रात आती है, कभी सर्दियाँ, कभी गर्मियाँ, कभी बहारें, कभी ख़िज़ाएँ भी आती हैं। जिन चीज़ों को आप मैनेज करें, लोग अपने हालात के एतबार से, अपने मकासद के एतबार से, अपनी स्ट्रेंथ के एतबार से हमेशा ही इस बात पर कारबंद रहते हैं कि वो तरक्की ही करें। अगर आप भी हमेशा ही तरक्की की तरफ माइल रहना चाहते हैं तो वक्त को समझना होगा एंड उसी के मुताबिक अपने प्लान्स को ढालना होगा, आप कामयाब रहने वाले। जो कमियां आती हैं उसके लिए मैंने एमरल्ड आपको प्रिस्क्राइब कर दिया। सूरह शम्स की भी तिलावत रखा करें, अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाएं, वो भी आपके लिए मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। एंड 2026 आपके लिए खुशियां पैदा करे, मेरी दुआ भी आपके साथ है। जेमिनाइज, पहले ही 3 महीने आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी और सूरज की बाहमी कम्बिनेशन से आपकी ज़िंदगी में नेचुरल एबिलिटीज़, फाइनेंशियल फ्रीडम, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू प्लान्स, हाई क्रिएटिव स्किल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, टेक्निकल सपोर्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड आपकी डॉक्यूमेंटेशन, कमिटमेंट्स, एग्जीक्यूशंस, प्रेजेंटेशंस, पब्लिक इमेज, ये सब बेहतर रहेगी। एंड फिर जब सेकंड हाफ ऑफ 2026 शुरू होगा तो सैटर्न आपके कैरियर को सपोर्ट करने लग जाएगा। तमाम वो जेमिनाइज जो अपने ज़रिया माश से खुश नहीं हैं, तमाम वो जेमिनाइज जो ज़रिया माश परफॉर्म करते करते अपने अंदर एक डर, एक खौफ, एक अनसिक्योरिटी फील करते हैं, वो सेफ़ एंड सिक्योर होंगे, वो फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए काम कर सकेंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, वो डुअल सोर्स ऑफ इनकम या ज़रिया माश के एक से ज़्यादा सिस्टम्स को, एक से ज़्यादा ज़राए को इंजॉय कर सकेंगे। जेमिनाइज के लिए ये साल डिसीजंस का साल होगा। जेमिनाइज के ये साल उनकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए साल होगा। जेमिनाइज के लिए ये साल उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात दोनों को पूरा करने की भरपूर सपोर्ट लेकर आ रहा है। इस साल अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं जेमिनाइज, तो यकीन मानिए वक्त आपको बेहतरीन बिहेव देगा टू डेवलप योर लाइफ स्टाइल, टू ऐड वैल्यूज़ इन योर लाइफ, टू ऐड हाई एंड प्लेजर्स इन योर रिलेशंस। सो जेमिनाइज आर वेरी गुड इन 2026। कुछ जेमिनाइज जो उलझे हुए रह सकते हैं अपनी सोचों की वजह से,
اپنی فیئرز کی وجہ سے, ایکسٹرا ورک لوڈ کی وجہ سے, یا پھر کسی شارٹ ٹرم ڈیزیز کی وجہ سے, ان سب جیمنائز کو چاہیے کہ وہ ایمرلڈ پہنے. اردو میں زمرد کہتے ہیں. 4 کیرٹ از مور دین انف. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیے. سو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیومن نیگلیجنس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں, ہیومن ایررز کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں, یا ریٹروگریشن آف پلانٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. آپ کا رولنگ پلانٹ سال میں 3 دفعہ ریٹروگریڈ ہوگا, اس کی وجہ سے جو وریز پروڈیوس ہو سکتی ہیں وہ ایمرلڈ سے ریکور ہو جائیں گی, سورہ شمس سے ریکور ہو جائیں گی. میری دعا ہے جیمنائز کہ 2026 آپ کے لیے یادگار سال ثابت ہو. اگر آپ اسے یادگار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی روٹین پرفارمنسز کو چھوڑ کر ذرا آئیڈیل, ذرا اپر لیول کی پرفارمنسز میں دلچسپی لینا شروع کریے. یہ سال تیز ترقی کا ہے, اینڈ ترقی بھی نالج بیسڈ. آپ کو کوئی پہلوان نہیں بننا پڑے گا, آپ کو صرف پراپر ڈیسیجنز لینے ہوں گے, ایکوریٹ ڈیسیجنز لینے ہوں گے, کریٹیو ڈیسیجنز لینے ہوں گے, اینڈ میجیکل کمیونیکیشن کو اپنا ٹول آف سکسیس بنانا ہوگا. اینڈ یہیں سے آپ کی کامیابیاں شروع ہو جائیں گی. کینسیرینز 2026 ہر ہی لحاظ سے آپ کے لیے کئی طرح کی خوشخبریاں لے کر آئے گا. آپ کے لیے جوپیٹر تقریباً جون کے مہینے میں آپ کے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہو جائے گا, اینڈ دیٹ از دا لکیسٹ ایئر آن دا سپورٹ آف یور نالج. 12 سال کے بعد 2026 آپ کے لیے ایک ایسا سال ہے جب آپ کا ریشو آف سکسیس, جب آپ کی اسپیڈ آف سکسیسز, جب آپ کی لائف میں ویلیوز کا ایڈ ہونا تقریباً 40% انکریز کر جائے گا, اینڈ یو آر ایلیجیبل ٹو ٹچ یور ہیون. پیس آف مائنڈ, فائنینشیل فریڈم, ایکسپینشن, سینس آف ریسپانسبلٹی, ہائی لو ایموشنز, loving and caring behavior, and especially in your love life. ایسی کینسیرین بہن بیٹیاں جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے رشتوں کے لیے پریشان تھیں, امید یہ ہے کہ with the favor of this time behavior in this 2026 you get the opportunity for the life partnerships on your terms and conditions. آپ کی کامیابی کے میں جس طرح کی خوشیاں آپ خوابوں میں یا اپنے خیالات میں ترتیب دیا کرتی تھیں, اسی طرح کی خوشیاں آپ کو میسر آئیں گی. کینسیرینز کے لیے یہ سال کیریئر رسپانسبلٹیز کو بھی انہینس کرے گا. کینسیرین کے یہ سال ان کے امتحان, ان کے ٹیسٹ اینڈ ان کے ٹرسٹ, ان کے امتحان کے عوض ان کا ٹرسٹ بلٹ ہوگا. وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے, وہ لوگوں کے رویوں کو پہچانیں گے, وہ اپنی اسٹرینتھ کو پالش کر سکیں گے. کینسیرینز کے اس سال جوپیٹر کے فرسٹ اینگل پر آنے سے ان کے دماغ میں جو ایک فوگی سی کنڈیشن تھی, نان ڈیسائزیو, رستے نظر نہیں آتے تھے, ان کے خود کے رولز کلیئر نہیں تھے, ان کی خود کی پرفارمنسز کلیئر نہیں تھی, ان کے خود کے ریوارڈز کلیئر نہیں تھے, انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اس کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, مجھے یہ کام کیوں کرنا چاہیے, مجھے اگر کسی سے کام لینا ہے تو اس کے طریقے کیا ہونا چاہیے, اس میں وہ ڈسٹرب تھے. اس سال بائی دا سپورٹ آف جوپیٹر دے آر اگین ویری شارپ, لاؤڈ اینڈ کلیئر. پلان اپنے لیے بنائیں یا امپلائیز کے لیے, پلانز اپنے لیے بنائیں یا اپنے لو ونس کے لیے, پلانز اپنے لیے بنائیں یا اپنی کمپنی کے لیے, will be clear inshallah and gives you the high end rewards. And lastly, it is a type of a emotional year, so اپنے ایموشنز کو ردم میں رکھنے کے لیے, ڈسپلن میں رکھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنی چاہیے. کینسیرینز, ایسا نہ ہو کہ جہاں جذبات دکھانے کی ضرورت ہو وہاں آپ بلنٹ ہو رہے ہوں, اور جہاں آپ کو کلیئر اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہو وہاں آپ جذبات دکھا رہے ہوں. یہ مناسب نہیں ہے. جذبات والی جگہ پر جذبات ہی دکھایا کرتے ہیں. کام کرنے کی جگہ پر, پریکٹیکل ہونے والی جگہ پر آپ کو پریکٹیکل ہی ہونا ہوگا. یہ بس ایک پریکاشن ہے جو اگر آپ نے 2026 میں اپنائی, سو یو ول بی اوکے تھرو آؤٹ دا ایئر, from first day to last day inshallah, with the support of positive planetary behaviors and with your own natural skills. کوئی کینسیرین پچھلے
اپنی ویکنیسز کی وجہ سے، رانگ انویسٹمنٹس کی وجہ سے، رانگ ڈیسیجنز کی وجہ سے اگر اریٹیٹڈ ہے تو اسے روبی پہننا چاہیے 8 سے 10 کیرٹ. اسے سورہ شمس پڑھنی چاہیے. دس از اے ہائی اینڈ پرسکرپشن ٹو ریزالو یور ایشوز، ٹو ریکور یور پرابلمز، ٹو boost up your energies. So go with the ruby and surah shams and that gives you high end performances inshallah. میری طرف سے اینڈ ایسٹرو جیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے کینسیرینز کو نئے سال کی بہت مبارک ہو. لیوز تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں 2026 میں آپ کے لیے ٹائم بیہیویئر کس سیزن میں بڑا پرفیکٹ پرفارم کرنے لگے گا. ابتدائی طور پر تو آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا اپنی نیچرل ابیلٹیز پر، اپنی لیڈرشپ کوالٹیز پر، اپنی ٹرو پلاننگز پر، اپنی ایکوریٹ پلاننگز پر، اپنی پریزنس آف مائنڈ پر، اپنی کمیونیکیشن اسکلز پر اینڈ اپنی ایجوکیشنل اچیومنٹس پر. بٹ جب سیٹرن پھر جولائی کے مہینے میں آپ کے ہاں سے نکل جائے گا، نیگیٹو اینگل سے نکل جائے گا، دین یو ول بی اسموتھ. تو دیٹ از ایکسپیکٹڈلی آن 24th آف جولائی سو آن. اینڈ اس کے بعد پھر آپ اس طرح فیل کریں گے جیسے زندگی میں بہار آ چکی ہے. پرسنالٹی پر تمام وہ داغ جو لوگوں نے آپ کی پرفارمنسز کو دیکھ کر آپ کے بارے میں ازیوم کر لیا تھا، جو آپ کی پرفارمنسز سلو ہو کر آپ کے اندر ہی فیئرز بنا رہی تھی، آپ انسیٹسفائیڈ ہو رہے تھے، ایسی پرابلمز جس میں آپ کے پورا زور لگانے کے باوجود بھی آپ پرابلم سالونگ لیول پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، وہ پھر سیکنڈ ہاف آف 2026 میں میسر آنے لگ جائیں گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے 6 مہینے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے. آپ اپنے پہلے 6 مہینوں میں تمام وہ ایفرٹس کریے جو بغیر کسی سپورٹ کے کی جا سکتی ہے، چاہے ٹائم اچھا ملے چاہے اچھا نہ ملے. آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ول ہے، ارادوں کی طاقت، آپ کے پاس پلانز ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے. آپ اس بیسڈ پر اپنے ڈیسیجنز لیجئے، اپنے کاروبار کو چلائیے، اپنی فیملی رسپانسبلٹیز پرفارم کریے، اپنے ایموشنز کو، اپنے ریلیشنز کی اسٹرینتھ بنائیے، اپنی قربانی دیجئے، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں لے جا کر اپنی اسپرچول پیس کی طرف جائیے. اینڈ دین پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 2.5 سال کے لیے پھر اچھے حالات رہیں گے. اس اثناء میں گرہن بھی آئیں گے، ریٹروگریشنز بھی آئیں گی، بٹ یو ول بی اسموتھ لیوز. اور جب اس سال آپ ٹربل سے نکل جائیں گے تو پھر دوبارہ اس ٹربل میں اتنی شدت سے آپ اگلے 7.5 سال تک نہیں پھنسیں گے. چیزیں بہتری کی طرف ہی چلتی چلی جائیں گی. لہٰذا اس سال کے پہلے کچھ مہینوں کو آخری مہینے سمجھیے اپنی ٹربلز کے. And then you will get your real momentum of life, not a momentum of a certain sector. صرف کاروباری مومنٹم نہیں، صرف ہیلتھ کا مومنٹم نہیں، ساری لائف کا مومنٹم، فائنینشیل فریڈم، اسپرچل بلیوز، فیملی رسپانسبلٹیز، ہیلتھ سائڈ اینڈ ایوری تھنگ. سو لیوز بی کیئرفل. ابتدائی کچھ دنوں میں اگر آپ بلو سفائر پہنیں، اگر آپ روبی پہنیں، اگر آپ ایمرلڈ پہنیں، یہ 3 ایسے سٹونز ہیں جو بیڈ پیچز کو، جو پلانٹری ڈسٹرکشنز کو، جو ریٹروگریشن سیزنز کو ریپیئر کر دیتے ہیں. اینڈ ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھیے. دیٹ از آئیڈیل. اینڈ یور نیچرل ابیلٹیز آر انف ٹو فائٹ دا بیڈ پیچز. بٹ اس میں پھر بھی اگر آپ نے ایمرلڈ کا سہارا لیا یا روبی کا سہارا لیا، ساتھ میں سورہ شمس کی تلاوت کی، تو اس سے اور آسانیاں پیدا ہوں گی، بلیسنگز پیدا ہوں گی، گروتھ پیدا ہوگی. سو آن دا اینڈ ایٹ دا ریزلٹنٹ سینٹینس 2026 آپ کے لیے نئے دور کھولے گا، نئے دروازے آپ کے لیے اوپن ہوں گے. آپ کو تھوڑا صبر رکھنے کی ضرورت ہے لیوز. جب آپ کامیابیوں کے دور میں داخل ہوں گے، میں اپنی ویکلی ویڈیوز میں اس کا اظہار کر دوں گا. اینڈ تھرو آؤٹ دا ایئر ویکلی بیسس پر ہر 7 دن کی پلاننگ کے لیے تو میں کوشش کرتا ہی ہوں کہ آپ کو ویڈیوز دیتا رہوں. اینڈ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹائم بیہیویئر کو سمجھ کر ڈیسیجنز لیے تو آپ ضرور بضرور کامیاب ہو جائیں گے. میری طرف سے آپ کو ایڈوانس نیا سال مبارک ہو.
ورگوز 2026 کے کچھ فوائد، کچھ احتیاطیں آپ کے لیے بھی جو میں آپ ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت لمبی بات نہیں کروں گا، چھوٹے چھوٹے 5-6 پوائنٹ ہے. ابتدائی طور پر سیٹرن لیو اینگل پر ہوگا اینڈ یو ول بی سیف ود فرسٹ 6 months. And in that season, you get the real momentum of your knowledge, your intelligence, your decisions, your creativity, your plannings, and your magical communication. اس میں ایگزامز بھی آ جاتے ہیں، پریزنٹیشنز بھی آ جاتی ہیں، سیلز سیکٹرز کا بڑھنا بھی آ جاتا ہے، ڈیلز بنانا بھی آ جاتا ہے، اینڈ ایون اگر آپ کسی نئے بزنس کا آغاز کر رہے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا. لیکن پھر جب سیٹرن آپ کے ہاں ایک نیگیٹو اینگل پر آئے گا ان دا منتھ آف جولائی، دین یو فیل سم ریزسٹنسز. اب آسان حل ہے اس کا. اگر آپ نے پہلے 6 مہینوں میں کافی کامیابیاں حاصل کر لی، عزت بنا لی، شخصیت سازی کر لی، اپنے ایکسپینڈیچرز اینڈ اپنے اخراجات، اپنے ارننگ اینڈ ایکسپینڈیچرز کو آپ نے بیس دے دیا، ڈسپلن دے دیا، اپنی جذباتی کیفیت کو کنٹرول کر لیا، اپنے ریلیشن شپ کنسیو کر لیے، اپنا فیم بنا لیا، اپنی ہیلتھ بنا لی، تو پھر وہ جو اگلے کچھ مہینے کمزور آئیں گے وہ بھی بیلنس ہو جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی 6 مہینوں میں آپ سٹرگلنگ رہے، نہ کوئی عزت بنا سکے، نہ کوئی صحت بنا سکے، نہ کوئی دولت بنا سکے، نہ کوئی شہرت بنا سکے، نہ کوئی اختیارات بنا سکے، نہ کسی طرح کی کوئی محبت میں ہی کوئی آپ نے اعلیٰ کارکردگی دکھائی، تو پھر اگلے 6 مہینے جولائی کے بعد پھر وہ کمزور آئیں گے آپ کو، اینڈ دیٹ میک سم ٹربل. کچھ پوائنٹس بیان کرنے کے بعد، اسپیسیفک پوائنٹس بیان کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کا سلوشن بھی دیتا ہوں. This is the year of your love achievement. This is the year of your creative and productive decisions. This is the year of big, honest decisions. Right path. Avoid the shortcuts. Legal and rules and principles کے ساتھ. And lastly, it is the year of your defining of your boundaries. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس لیول کے ورگو ہیں. سو ان سب چیزوں میں جہاں آپ کو ریزسٹنسز فیل ہوں، ٹربلز فیل ہوں، ایشوز فیل ہوں، پرابلمز فیل ہوں، اس جگہ آپ کو ضرورت پڑے گی روبی سٹون اینڈ سورہ شمس کی. باقی چیزیں خود بخود آپ کی زندگی میں 2026 کے ٹائم بیہیویئر، پلانٹری ایکشنز، آپ کی نیچرل ابیلٹیز کے عوض خود بخود اپ گریڈ ہوتی رہیں گی، ڈیولپ ہوتی رہیں گی. نالج، ڈیسیجنز، بریوری، کانفیڈینس، یہ سب انکریز ہوتا جائے گا. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ زور لگا رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہے، اس وقت پھر آپ کو سورہ شمس کی تلاوت کرنی چاہیے، اینڈ روبی سٹون 10 کیرٹ کا آپ کو یوز کرنا چاہیے، تاکہ وہ ریزسٹنسز جسے آپ ہیومن پاسبلٹیز کے ایورز کور نہیں کر پا رہے، وہاں سے تھوڑی سی آرٹیفیشل یا پھر ٹریٹمنٹ یا میڈیکیشن کے اعتبار سے آپ اسے ریزالو کر سکیں. امید کرتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی 2026 کی انٹروڈکشن کے بعد آپ اس کے ٹائم کو اچھے طریقے سے سمجھ کر رائٹ ڈیسیجنز لیں گے. اینڈ ان ایڈوانس آپ کو 2026 کی بہت مبارک ہو. 2026 میں لبراز کے لیے بھی بہت خوشخبریاں ہیں. بہت ساری ایسی پرابلمز جو لبرا نے پچھلے 2.5 سال میں فیس کیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت میں کچھ الجھاؤ آئے، ان کی صحت میں کچھ پرابلمز آئیں، ان کی نیٹ ورکنگ الجھ گئی، ان کی ایموشنل سیٹسفیکشنز ٹربل میں گئیں، ان کے ڈیسیجنز سلو ہوئے، ان کی ریشو آف سکسیس سلو ہوئی، ان کی اسٹرگل بڑھ گئی. میں یہ بات اطلاعاً اینڈ ایمفیسائز کر کے ایز اسٹرالوجر ڈیفائن کرتا ہوں کہ 2026 میں ان دا سیکنڈ ہاف آف 2026 Libras will be clear from the litigations, from the liabilities, from the insults and even from the bad patches and وہ جو ایشوز ان کی لائف میں تھے، چاہے وہ ہیلتھ تھی، چاہے وہ فیئر سے، چاہے وہ انگزائٹی تھی، چاہے وہ لیک آف انٹرسٹ تھا، چاہے وہ لیک آف کیئرنگ تھی. سو Libras are going good in all sector, in the personality development, name and fame, financial sources, peace of mind, physical stability, investment opportunities, traveling, educational stability,
इंटरेस्ट या फोकसिंग स्किल्स, डबल स्ट्रेंथ, कैरियर अचीवमेंट्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ह्यूमर, हिस्से मिजाह, रिलेशनशिप्स, लव अचीवमेंट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे. इट इज़ अ मेन ईयर ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी, family, future security. It is a year of buying properties. It is a year of some immigration, traveling, dual nationality type of things. And lastly, it is a year of negotiations. आप अपनी असूलों के तहत जिन जगहों पर अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन असूलों को अब आप नेगोशिएट कर सकेंगे, दूसरे लोगों की कुछ शराइत मानकर, अपनी कुछ शराइत रखकर, कुछ बीच का रास्ता निकाल कर आप आगे ही बढ़ेंगे लिब्रास. सो इन एडवांस मैं आपको 2026 की कामयाबी की इत्तला दे रहा हूँ एंड दुआ भी करता हूँ कि ये पेशंगोइयाँ आपके काम आएँ एंड आप अरूज पकड़ें. अब मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से लिब्रास को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो. स्कॉर्पियो 2026 में आपके साथ 12 महीने के 2 बिहेवियर्स होंगे. पहले कुछ महीनों तक तो सैटर्न आपको तंग नहीं करेगा एंड यू विल बी ओके इन ऑल सेक्टर्स, इन कैरियर, इन हेल्थ, इन रिलेशंस, इन एजुकेशन, इन ट्रैवलिंग, इन माइंड स्किल्स, इन कैरियर, मल्टीटास्किंग, क्रिएटिविटी, सब चीज़ों. बट फिर दूसरे फेज में तकरीबन 24 जुलाई के करीब सैटर्न आपके नेगेटिव एंगल पर आ जाएगा एंड दैट क्रिएट सम रेजिस्टेंसेस, सम लैक ऑफ रिवॉर्ड, सम डिले ऑफ रिवॉर्ड, सम सेंसिटिविटी इन द हेल्थ, सम सेंसिटिविटी इन द रिलेशनशिप. एट दैट टाइम आपके पास 2 चॉइसेस होंगी. एक चॉइस तो ये है कि आप अपने आप को फोकस रखिए, अपनी जो पहले 6-7 महीनों के मोमेंटम ऑफ सक्सेस है उसको ग्रोथ दीजिए एंड उसी ग्रोथ के इवज़ जब सेकंड फेज़ थोड़ा स्लो डाउन हो तो आप इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करिए और उस ट्रबल को दबा दीजिए. एक हल तो ये है. दूसरा हल टेक्निकल है कि आप ब्लू सफ़ायर पहनिए या रूबी स्टोन यूज़ करिए, सूरह शम्स पढ़िए. ये भी बहुत हद तक नेगेटिव टाइम बिहेवियर को बैलेंस कर देगा. एंड तीसरा एक अदर तरस का हल है, एक अदर तरस की ओपिनियन है कि आप अपनी नेचुरल एबिलिटी पर डिपेंड करते हुए सभी प्रोजेक्ट्स को कर जाइए. नेचुरल टैलेंट क्या है? यू आर सो क्रिएटिव, यू आर वेरी गुड मैनेजर, यू हैव लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, कंपटीशन एबिलिटीज़, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल. तो आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप अच्छे टाइम का इंतज़ार करें या बुरे टाइम से बचें. आप अपनी ने, लेकिन उस सूरत में फिर एवरेज एडवांटेजेस मिला करते हैं. 2+2 मेक्स 4 वाले. मतलब जितना किया, जितनी मेहनत की, जितने प्लान बनाए, जितनी इन्वेस्टमेंट की, उतने ही रिजल्ट्स आ गए. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते हैं फॉर द गोल्डन सीजन्स एंड फॉर द लकी फैक्टर, उसमें रिजल्ट्स तवक्को से ज़रा बढ़ कर आते हैं. एंड इन ह्यूमन नेचर है कि वो सेटिस्फाइड ही तब हो पाता है जब उसे उसकी तवक्को से भी ज़्यादा कुछ मिले. अगर उसे रूटीन एडवांटेजेस मिलते रहें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 2 + 2 4 होते हैं, उसे इसी तरह के रिजल्ट्स मिलते रहें, इससे लाइफ तो चलती रहती है, लेकिन इससे बंदे को तरक्की महसूस नहीं होती. उसे लगता है कि ये तो होना ही था, ऐसा ही हुआ और होता ही रहेगा. लेकिन अगर उसने 2+2 मेक्स 4 वाली कोशिश की और उसे 2+2 मेक्स 4 के रिजल्ट्स 2+2 मेक्स 22 वाले मिल गए, तो उसके अंदर एक जुबिलेशन पैदा होती है, एक प्लेजर कि ये था मेरी तरक्की, ये था मेरा अरूज, ये थी मेरी किस्मत, ये थी मेरी असल हकीकत. वो फिर उसके अंदर नया ट्रेंड सेट करती है. उसको लगता है कि मेरी वर्थ 4% वाली नहीं थी, 22% वाली थी. वो फिर अगला जो लेवल है वो 22 के बाद शुरू करता है. सो अगर तो रूटीन चाहिए तो यू आर एलिजिबल बाय योर ओन स्किल. देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ वरीज, एनी टाइप ऑफ रेमेडीज. यू आर ओके. बट अगर आपको वही हाई एंड रिस्पॉन्सेज चाहिए, लकी रिस्पॉन्सेज चाहिए, तो यू हैव टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा मोमेंटम, सम powerful and effective plans,
some extraordinary creative skills in the first 6 months of 2026. And then you get the respect, fame, authority, financial freedom, safety in your career, safety in your source of income, safety in your authorities. You will be okay. कमी रह जाए तो मैंने आपको रेमेडीज दे दी है, ब्लू सफायर या रूबी एंड सूरज शम्स. एंड होपफुली 2026 का जब इख्तिताम हो रहा होगा तो आपकी झोलियां भरी हुई होंगी. मैंने ये पहले ही बयान कर दिया था पिछली वीडियोस में कि 2026 में जो स्पीड ऑफ सक्सेस है, नॉट फॉर द स्कॉर्पियोज, फॉर द ऑल पीपल, ये फास्ट होने वाली है. लोग ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस को अवॉइड करेंगे एंड जदीदियत लेकर आएंगे इन ऑल सेक्टर, चाहे आप किसी भी तरह के परफॉर्मर हैं. उस जदीदियत की वजह से बहुत सारे ज़ख्मों पे, बहुत सारे नेगेटिव पैचेस, बैड पैचेस पर मरहम आ जाएगा. एंड गैजेट्स आपकी जगह, सॉफ्टवेयर्स आपकी जगह, प्लान्स आपकी जगह, हुकूमती पॉलिसीज़ आपकी जगह काम करेंगी एंड आप ग्रो करेंगे ही करेंगे. सो दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट 2026 स्कॉर्पियंस आपके लिए. उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे. बाकी वीकली वीडियोस में मैं और डिफ़ाइन करता जाऊंगा अगले 7 दिन, तो आपको और ज़्यादा गहराई से समझ आती रहेगी. मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से इन एडवांस आपको ये नए साल की खुशियाँ मुबारक हो. मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से 2026 की दिली मुबारकबाद आपको. सैजिटेरियंस, साल सारे ही अच्छे होते हैं, दिन सारे ही अच्छे होते हैं, बट सिर्फ उन दिनों में चुनाव करना होता है कि कौन से बहुत अच्छे दिन हैं जो आपकी नेचर को फेवर करते हो, जो आपके मकासद को फ्लरिश करते हो, जो आपके अंदर ताकत लाते हो, जो आपके अंदर इख्तियारात पैदा करते हो, जो आपके समरात को बढ़ाते हो. इन माई ओपिनियन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, योर रूलिंग प्लैनेट जुपिटर will be direct on the season of March, hopefully 12 March, and then you are ready for the take-off in all sectors of your life. आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे के सैजिटेरियन हैं, स्टूडेंट हैं, तो जुपिटर आपकी नॉलेज में, आपकी फोकसिंग स्किल्स में, आपकी मुस्तकिल मिजाजी में, आपकी दिलचस्पी में इजाफा करेगा. अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके अंदर फैमिली यूनिटी, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आपके वर्क प्लानिंग्स, वेलफेयर ऑफ द फैमिली, लविंग एंड केयरिंग बॉन्डिंग, ये सब इंक्रीज करेगी. एंड इफ यू आर अ बिजनेसमैन सैजिटेरियन, सो देयर इज अ एक्सपेक्टेशन दैट यू इनहेंस योर बिजनेस एक्सपोजर्स. द लकी फैक्टर्स, नॉलेज बेस्ड डिसीजंस एंड क्लियर प्लान्स, इफेक्टिव प्लान्स, एंड इन सब चीज़ों से हर ही तरह के सैजिटेरियन अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड कर सकेंगे. वो ज़्यादा आसान ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशियों से भरी हुई, इज़्ज़त वाली एंड सेहत वाली. एंड उम्मीद ये है कि ये साल आपके लिए आपकी तवक्कुआ से बढ़कर खुशियाँ लेकर आएगा. इट इज़ ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड द प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ मेड बाय द क्रिएटर. उसके मुताबिक, उसके कैलकुलेशंस के मुताबिक सैजिटेरियंस आर वेरी गुड इन 2026. कोई कमी रहे, कहीं आप उलझें, कहीं आप रेजिस्टेंसिव हों, कहीं आप प्रॉब्लमेटिक फील करें, तो रूबी इज़ द बेस्ट रेमेडी टू रिपेयर योर इश्यूज, टू रिपेयर योर वीकनेसेस, टू रिपेयर योर फियर्स, टू रिपेयर योर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग विद सूरज शम्स 5 times in a day. So this is an ideal remedy. अगर आप 2026 में कामयाब हुए, उम्मीद ये है more than 80% चांसेस हैं आप कामयाब होंगे, तो अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा. इन एडवांस आपको 2026 बहुत मुबारक हो. अल्लाह इस साल आपको गैर मामूली कामयाबियाँ अता फरमाए. मेरी दुआएं भी आपके साथ. कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी क्वालिटीज़, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी प्लानिंग्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी ब्रेवरी, आपकी कंपटीशन स्किल्स, आपकी जीनियस स्किल्स, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स एंड आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये पहले ही मशहूर है.
اینڈ ان سب کوالٹیز کو جس ایک انگریڈینٹ کی ضرورت تھی, جس ایک جز کی ضرورت تھی, وہ 2026 میں گولڈن ٹائم کے عوض ملنا تھا. اینڈ وہ 2026 آج رات سے شروع ہوا چاہتا ہے. So Capricornians are in a best position in many sectors of your life, especially in your career. تمام وہ Capricornians جو انڈیویجول ترقی ہیں, ابھی ان کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں, انہوں نے صرف اپنے آپ کو پالش کرنا ہے, اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرنا ہے, اپنے رولز طے کرنے ہیں, اپنے اندر ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, اینڈ اس کے عوض پھر وہ بعد میں باقی ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. وہ والے کیپریکونین بھی جو انڈیویجول کہلاتے ہیں, وہ والے کیپریکونین بھی جنہیں کئی لوگوں کی ذمہ داریاں نبھانی ہے, پارٹنرشپس نبھانی ہے, فیملیز کو نبھانا ہے, کمیونٹی ایک گروپ آف پیپل کو لیڈ کرنا ہے, وہ والے کیپریکونین بھی. وہ والے کیپریکونین بھی جو ابھی صرف جاب میں ہیں, بس صرف ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, لیکن ان کی خواہشیں بڑی ہیں, وہ والے کیپریکونین بھی اس سال اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی بنیاد رکھ پائیں گے. ایسے کیپریکونین جو پولیٹیشنز ہیں, ایسے کیپریکونین جو کسی فرم, کسی کمپنی یا کسی گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, ایسے کیپریکونین جو اسپرچول پرسنالٹی ہیں, ایسے کیپریکونین جو موٹیویشنل اقدامات کرتے ہیں, ایسے کیپریکونینز جو ریسرچ ورک پر مبنی ہیں, ایسے کیپریکونین جو کریٹیو ایلیمنٹس پر مبنی ہیں, لائک سوشل میڈیا کریشنز, لائک فلم میکنگ, فیشن ڈیزائننگ, یہ سب کیپریکونین گرو کرنے والے ہیں. ان کی گروتھ کی وجہ ان کا رولنگ پلانٹ بنے گا. ان کی گروتھ کی وجہ بیہیویئر آف مرکری, دیٹ از دا جینیس اسکل آف دا مرکری. ان کی گروتھ کی وجہ ان کا سورج, سن, وچ از دا پلانٹ آف ڈیسیجنز, وچ دا پلانٹ آف رسک ٹیکنگ ابیلٹیز. سو کیپریکونینز فرام دا مارچ یو آر ویری گڈ. ابتدائی کچھ دنوں میں تھوڑا ملا جلا رجحان رہے گا, بٹ آفٹر دا مارچ یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف ان آل سیکٹر, ان لو, کیئر, ہیلتھ, traveling and your source of income, financial freedom. So in advance آپ کو بہت مبارک ہو. 2026 آپ کے لیے بھی خوشخبریوں کا سال ثابت ہوگا. اس بات کو اور زیادہ emphasize کر کے ویکلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بیان کرتا رہوں گا, کب کس طرز کے پلانٹ کن سیکٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں, سب تشریح بیان کرتا رہوں گا. اس سال کی بہت ساری خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے, میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ایکویرینز 2026 میں آپ کو ٹائم پر ذرا نظر رکھ کے اپنے فیصلے, اپنے پلانز, اپنے ریلیشنز, اپنے رسک, اپنی انویسٹمنٹس کرنی چاہیے. یہ سال ایسا نہیں ہے جس میں آپ آزاد خیالی کے ساتھ کبھی بھی کسی ٹائم پر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابتدائی طور پر کچھ مہینے جوپیٹر کی ریٹروگریشن میں گزریں گے. جوپیٹر اکتوبر 2025 سے ہی ریٹروگریڈ ہے, تقریباً مارچ تک ریٹروگریڈ رہے گا, اینڈ دین ڈائریکٹ ہو جائے گا. اینڈ جیسے ہی ڈائریکٹ ہوا, یو فیل سم پلیجر, یو فیل سم گروتھ, یو فیل سم knowledge, your tool of success is your communication, your tool of success is your lucky factor, یہ کچھ سپورٹ ملے گی. اینڈ پھر یہی سپورٹ میکسیمائز ہو جائے گی جب سیٹرن, آپ کا رولنگ پلانٹ جو نیگیٹو فارم میں ہے, 7.5 پیدا کر رہا ہے, وہ جولائی میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا. اینڈ جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا, سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا. سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کے لیے اچھی, اینڈ جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے اچھا. سو دا میکسیمم growth is available in the month of July, but the base and the initiatives is started from March 12 and so on. So it means کہ آپ کو جو educational decisions ہیں, exams decisions ہیں, public image develop کرنے والے decisions ہیں, investment decisions ہیں, یا پھر knowledge based decision ہے, وہ تو مارچ میں ہی لے لینے چاہیے. لیکن جو کیریئر ریلیٹڈ ڈیسیجن ہے, جاب سوئچنگ, جاب سے بزنس کی طرف آنا, جاب کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر جانا, یا پھر اپنے بزنس میں گروتھ کرنا, امپلائیز رکھنا, یا پھر بڑی انویسٹمنٹ کرنا جس سے ہم میجر انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں, وہ پھر جولائی میں کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. بٹ اوور آل دیکھا جائے تو ایکویرین اپنی اسٹرینتھ میں, اپنی لیڈرشپ میں, اپنی مینجمنٹ میں, اپنی باریک بینی میں, اپنی پریزنس آف مائنڈ میں, اپنی ٹرینڈ سیٹنگ اسکلز میں ہائی اینڈ ہوتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ایوریجلی بھی اپنے آپ کو سیٹل رکھا, آئیڈیلی نہ بھی رکھ سکے,
تو ایوریجلی بھی ان کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہوں گی کہ اس سال کو وہ ایک ایئر آف سکسیس ڈکلیئر کر پائیں گے جب یہ سال ختم ہو رہا ہوگا 2026 والا. کوئی ایک ویرین اس دوران ذرا زیادہ الجھا ہوا دکھ سکتا ہے، زیادہ فیئرفل دکھ سکتا ہے، زیادہ اگریسو دکھ سکتا ہے. اس طرح کے ایک ویریئنس کو میرا مشورہ ہے کہ وہ زور نہ لگائیں، پہلوان بننے کی ضرورت نہیں، صرف ایک بلو سفائر استعمال کریے. بلو سفائر کی کیمیکل فارمولیشن، ریڈیشن، اسپیسیفک گریوٹی، ریفلیکشنز یا پھر ایک کیٹلسٹ کے طور پر آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرے گی جس سے آپ اپنے ڈیسیجنز کو کول ہیڈڈ ابیلٹیز کے ساتھ لے سکیں گے، میرٹس پر، توقعات کے مطابق، ترقی پسندانہ سوچ کے مطابق، حقیقت پسندانہ سوچ کے مطابق. امید کرتا ہوں میں نے جو پوائنٹس آپ کو ڈیفائن کیے بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر آپ انہیں سمجھے ہوں گے. بٹ پھر بھی ویکلی ویڈیوز میں جس طرح کا ٹائم 7 دنوں کا چھوٹا چھوٹا چنک میں آپ کو بیان ضرور کرتا رہوں گا تاکہ آپ اگلے کچھ دنوں کی اہمیت اور اس کی ڈیسیجنز میں اپنی نالج کو استعمال کر سکیں یا آسٹرو سائنسز کو استعمال کر سکیں. وہ میری ڈیوٹی ہے، وہ میں پوری کرتا رہوں گا. آپ کو ان ایڈوانس میری طرف سے اور ایسٹرو جیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے 2026 کی خوشیاں، کامیابیاں مبارک ہو. پائسینز 2026 آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑی بہت 60 آپ کو رزسٹ تو کرے گی. کبھی آپ کی پلانز فلاپ ہوں گے، کبھی آپ کے اندر فیئرز بڑھیں گے، کبھی آپ کے اندر نان ڈیسائزو بیہیویئر رہے گا. لیکن یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو گھیرے رکھیں گی. ابتدائی طور پر جب جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا تیسرے مہینے میں تو آپ کے اندر نالج بیسڈ ڈیسیجنز ہونے لگیں گے، آپ کی خوش بختی میں اضافہ ہوگا. پھر مرکری اور سورج کی کمبینیشن بھی آپ کو فیملی سیکیورٹی، فیملی یونٹی، فیملی رسپانسبلٹیز، لو رسپانسبلٹیز، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، فزیکل ہیلتھ یہ پرووائڈ کرتی رہیں گی. اینڈ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جولائی 24 کو جا کر سیٹرن جو آپ کے لیے 70 پیدا کر رہا ہے یہ خود ریٹروگریڈ ہو جائے گا اور پھر تقریباً دسمبر تک ریٹروگریڈ رہے گا. تو جب یہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو پائسینز کی 70 میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. سیٹرن خود کمزور پڑ جاتا ہے، آپ کو 70 کے مسائل بھگتنا نہیں پڑتے. سو دیکھا جائے تو جولائی کے بعد سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کو سموتھ کر دے گی. جولائی سے پہلے سن، مرکری اور جوپیٹر یہ آپ کو سموتھ کر دیں گے. تو اوور آل آپ اچھا ہی رہنے والے ہیں. کوئی بڑی برائی یا بڑی پریشانی، کوئی بگ ڈیزاسٹر، کوئی بگ ڈیزیز، کوئی بگ ٹربل، کوئی بگ ریگریٹ آئے گا نہیں. لیکن اس کے باوجود بہرحال ایسا سموتھ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی مومنٹم پر چلتے رہے. کبھی ڈیسیجنز اچھے ہوں گے تو ایموشنز تھوڑے ڈکریز ہوں گے، کبھی ایموشنز اچھے ہوں گے تو ہیلتھ میں کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز آ سکتی، کبھی ہیلتھ اچھی ہوگی تو ریسورسز میں کچھ پرابلم آ سکتی، کبھی ریسورسز اچھے ہوں گے تو پلانز کم پڑیں گے. لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کو سموتھلی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی ریمیڈی جو افیکٹو ہے، ریسرچ بیسڈ ہے، بلو سفائر کی صورت میں، سورہ شمس پڑھنے کی صورت میں آپ کو میسر ہے، جس سے آپ تھرو آؤٹ دا ایئر ٹائم بیہیویئر کو، نیگیٹو ٹائم بیہیویئر کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ریپیئر کر سکتے ہیں، ریپیل کر سکتے ہیں، اینڈ گولڈن ٹائم بیہیویئر کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، پاورفل کر سکتے ہیں. بلو سفائر پہنے 8 کیرٹ، سورہ شمس پڑھیں تو 5 دفعہ. اینڈ جن دنوں سیٹرن ڈائریکٹ ہے ان دنوں کالے کپڑے کو اوائڈ کریں پہننے وہننے کو، اور جن دنوں سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے جولائی کے بعد تو ان دنوں بلیک کپڑے پہن سکتے ہیں. اس تھیوری کے تحت، اس ایسٹرولوجیکل رولز کے تحت اگر آپ نے 2026 کو گزارا تو یہ سال آپ کے لیے کامیابیاں، عزت، رتبہ، شان و شوکت، ریلیشن شپ، ہیلتھ یہ سب لائے گا. وقت ہمیشہ ہی اچھا ہوا کرتا ہے، صرف آپ کو پرفارم کر کے اس ٹائم میں سے، اس سیزن میں سے اپنے ریوارڈز لینے ہوتے ہیں. لوگ سردیوں میں اپنی مرضی سے، گرمیوں میں اپنی مرضی سے اب پرفارم کرتے ہیں. حالانکہ کبھی یہ تھریٹ سمجھا جاتے تھے، کبھی اندھیرے کو تھریٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن انسانوں نے پھر ترقی کی، اندھیروں کو پہلے مسخر کیا، انہیں
ان پر فتح حاصل کی، پھر سردیوں گرمیوں پہ کی، اب عروج زوال پر بھی لوگ اپنی فتح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک کی ریسرچز میں جو افیکٹو ریمیڈیز ہیں وہ بلو سفائر اینڈ سورہ شمس ہی ہے، باقی ان فیوچر اور چیزیں آئیں گی تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں 2026 کی یہ والی انفارمیشن آپ کے کام آئے گی، اینڈ آپ کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے نیا سال مبارک، اینڈ دعا بھی ہے کہ آپ کامیاب رہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہی ہے جو اپنے اخلاق میں کامیاب ہے، باقی مٹیریل لائف ہے اس میں بھی گروتھ بہرحال ضروری ہے، ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مٹیریلزم کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔ سو کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ ایمان بھی برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مٹیریل نیڈز اینڈ خواہشات کو بھی پورا کرے، اینڈ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کی شکل میں، فیملی کی شکل میں، آپ کی اپنی ڈیوٹیز کی شکل میں، صحت تندرستی کی شکل میں، وہ بھی پوری رکھے۔ اس ویڈیو کا اختتام انہی دعاؤں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کریے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس ہفتے نیو ایئر تھا تو ہم نے یہ والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اس ہفتے ویکلی ویڈیو کو ہم سکپ کر گئے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ویکلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے